بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں حاضر ہوں اپنے 9th لیکچر کے ساتھ جو ہے ٹائم لائن آف پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان فرام 1947 اپ ٹو ڈیٹ۔ یعنی پچھلے لیکچرز میں ہم 1947 تک پہنچ چکے تھے اور آج ہم 1947 سے لے کر ابھی تک جو پولیٹیکل ہسٹری ہے پاکستان کی کہ کس نے کتنی حکومت کی ہے، جو گورنمنٹس تبدیل ہوئے ہیں وہ کیسے تھیں، چاہے وہ ڈیموکریٹک ہیں یا ملٹری رول تھا، جو بھی تھا، تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس میں کوئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس پر ابھی کوئی بات نہیں کر رہا، جسٹ میں صرف وہ پولیٹیکل ہسٹری کو ٹائم لائن کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا جو بالکل ہی بیسکس ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں 1947 میں جب پاکستان بنا تو اس وقت پاکستان کے جو پہلے گورنر جنرل تھے وہ قائد اعظم محمد علی جناح بنے 15 اگست کو، اور لیاقت علی خان جو تھے وہ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر بنے۔ 1948 میں قائد اعظم کی وفات کے بعد 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم کی وفات ہوئی تو اس کے بعد خواجہ ناظم الدین جو تھے وہ پاکستان کے گورنر جنرل بنے۔ 1951 میں لیاقت علی خان کی اسیسینیشن ہوئی تو اس وقت خواجہ ناظم الدین کو گورنر جنرل شپ سے ہٹا کر پرائم منسٹر بنا دیا گیا اور پاکستان کا جو گورنر جنرل تھا وہ بنا غلام محمد۔ اس کے بعد غلام محمد نے خواجہ ناظم الدین کو ہٹا کر محمد علی بوگرا کو جو ہے پاکستان کا پرائم منسٹر بنایا 1953 میں۔ 1955 میں حالات ایسے بن گئے تھے کہ غلام محمد نے استعفیٰ دے دیا تو 1955 میں اس کے بعد سکندر مرزا جو تھے وہ پاکستان کے گورنر جنرل بنے اور اس کے بعد چودھری محمد علی پاکستان کے پرائم منسٹر بنے۔ 1956 میں پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن بنا، 9 سال بعد پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن بنا اور یوں سکندر مرزا جو گورنر جنرل تھے پریزیڈنٹ بن گئے، کیونکہ 1956 کانسٹیٹیوشن کے تحت گورنر جنرل کا پوسٹ ختم ہوا اور اس کا نام تبدیل ہوا، اس کو پریزیڈنٹ کہا جانے لگا۔ اس کے بعد اسی سال یعنی ستمبر میں حسین شہید سہروردی جو ہے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنے 5ویں۔ 1957 میں آپ دیکھیں کہ ابراہیم اسماعیل اور اس کے بعد ملک فیروز نون جو تھے وہ 2 پرائم منسٹر تبدیل ہوئے۔ یوں آپ دیکھیں کہ پاکستان کے ابتدائی 10 سالوں میں قریباً 7 پرائم منسٹر جو ہے وہ تبدیل ہوئے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابتدائی عرصے میں جو ہے پاکستان جو ہے کس قدر پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی پاکستان میں۔ 1958 میں 7 اکتوبر 1958 کو پہلا مارشل لاء لگا۔ 1956 کا آئین جو 9 سال بعد بنا تھا وہ منسوخ کیا گیا، سکندر مرزا نے منسوخ کیا اور محمد ایوب خان کو پاکستان کا پہلا چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر نامزد ملک میں مارشل لاء لگا دیا۔ ایوب خان کی حکومت جو رہی وہ 1969 تک رہی، تقریباً 11 سال۔ ان 11 سالوں میں پہلی بات تو یہ کہ اس نے ملک کے لیے دوسرا کانسٹیٹیوشن بھی دیا 1962 میں، لیکن اس کانسٹیٹیوشن کی بنیادی بات یہ تھی کہ یہ کانسٹیٹیوشن پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ اس میں تھا، کیونکہ محمد ایوب خان جو تھے وہ چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر تھے، لیکن اس نے 1960 میں ریفرینڈم کے ذریعے خود کو پاکستان کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا تھا، تو جس کی وجہ سے اس نے کانسٹیٹیوشن کو بھی پریزیڈنشل شکل دی تاکہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ اختیارات حاصل کریں۔ پھر 1965 میں 2 بڑے ایونٹس ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ جنوری میں صدارتی انتخابات تھے، کیونکہ ایوب خان کے 5 سال پورے ہو چکے تھے اور پھر اس نے صدارتی انتخابات کرانے کا فیصلہ کر لیا تھا، جس میں اس کا مد مقابل جو تھا 2 اور تھے کینڈیڈیٹس تھے، اور ایک جو بنیادی کینڈیڈیٹ تھا اس کے مقابلے میں وہ تھی فاطمہ جناح۔ لیکن مزہ خیز بات یہ ہے کہ اس الیکشن میں ایوب خان نے داندلی کے ذریعے، ظاہری بات ہے میں داندلی کہوں گا کیونکہ بعد میں جب میں پولیٹیکل ڈیولپمنٹس پر بات کروں گا تو اس میں وضاحت بھی کروں گا کہ ایک بی ڈی سسٹم بنایا تھا، بیسک ڈیموکریٹک سسٹم، تو اس میں تقریباً 80,000 لوگ تھے، یعنی جو
بلدیاتی نظام ہوتا ہے وہ نظام تھا، تو جس کے تحت ملک بھر میں 80,000 پھر بعد میں 1,40,000 بن گئے تھے، تو صرف ان کو ووٹ دینے کا حق تھا، اور ظاہری بات ہے کہ وہ کنٹرول کرنا ایوب خان جیسے ڈکٹیٹر کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ بہرحال انتخابات ہوئے 1965 میں، اس میں شکست تھی فاطمہ جناح کو، اور ستمبر میں 1965 میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ بھی ہوئی، جو دوسری جنگ تھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان۔ 1969 میں محمد ایوب خان جو تھے انہوں نے استعفیٰ دیا اور ملک میں مارشل لاء کا نفاذ کیا، جو پاکستان میں مجموعی طور پر دوسرا مارشل لاء تھا 1969 میں 25 مارچ کو۔ تو یوں آغا محمد یحییٰ خان جو تھے وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بن گئے۔ 1970 میں جنرل یحییٰ خان نے پاکستان میں پہلے جنرل الیکشنز کا انعقاد کیا، جس میں 2 بڑی پارٹیوں نے شرکت کی۔ ویسٹ پاکستان کی طرف سے ذوالفقار علی بھٹو جو پیپلز پارٹی کو لیڈ کر رہے تھے، اور عوامی لیگ کو لیڈ کر رہے تھے شیخ مجیب الرحمان، جس کا تعلق ایسٹ پاکستان سے تھا۔ بہرحال ان الیکشنز میں شیخ مجیب الرحمان نے اکثریت حاصل کی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل یحییٰ کی ہٹ درمی کی وجہ سے ان کو وہ پاورز ٹرانسفر نہیں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ایسٹ پاکستان میں فسادات شروع ہوئے اور جلد سے جلوس اور احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا، جس کو دبانے کے لیے ایسٹ پاکستان میں آپریشن شروع کیا گیا، اور آپریشن میں پاکستان کی 1 لاکھ کی آرمی تھی، انہوں نے سرنڈر کیا لوگوں کے سامنے، اور یوں 1971 میں ایسٹ پاکستان جدا ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب وہاں کا نظام ختم ہوا اور وہ علیحدہ ہوا، تو ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ پہلے یہاں پر ویسٹ پاکستان میں سول چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بن گئے، اور یہاں پر پھر 1973 میں جب کانسٹیٹیوشن بنا پاکستان کا، 1973 کا کانسٹیٹیوشن، تو اس کے تحت پھر ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنے، اور فضل الہی چودھری جو تھے وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بن گئے۔ 1977 میں اپنے 5 سال پورے کیے بغیر مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف گئے ذوالفقار علی بھٹو، جس میں دھاندلی کی انہوں نے، یا دھاندلی ہوئی، تو ملک میں ایک افراتفری کا عالم پیدا ہوا، سیاسی طور پر دوبارہ جو انسٹیبلٹی تھی وہ بڑھ گئی۔ تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جنرل ضیاء الحق نے آئین کو سسپینڈ کیا اور ذوالفقار علی بھٹو کو اریسٹ کیا اور چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ تو یوں پاکستان میں تیسرا مارشل لاء جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا۔ 1985 میں جنرل ضیاء نے 8ویں ترمیم کے ساتھ مارشل لاء اٹھایا اور آئین کو بحال کیا، لیکن ایک سب سے کنٹروورشل امینڈمنٹ ہوئی اس دوران، جب انہوں نے صدر کے اختیارات کو بڑھا دیا اور آرٹیکل 58(2)B کا اضافہ کر کے صدر کو یہ اختیار حاصل ہوا کہ وہ آئین اور اسمبلی کو کانسٹیٹیوشن کو توڑ سکتا ہے۔ بہرحال اس سے اس نے جمہوریت کی طرف تو واپس آ گئے، لیکن اپنے لیے اختیارات کو زیادہ کیا۔ اس کے بعد 1985 میں تیسرے جنرل الیکشنز کروائے گئے، جس کے تحت، اور یہ نان پارٹی بیسڈ جو تھے وہ الیکشنز تھے، جس کے تحت محمد خان جنیجو جو تھے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بن گئے۔ 1988 میں ایک حادثے میں جنرل ضیاء الحق کی وفات ہوئی، اور یوں غلام اسحاق خان جو تھے وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بن گئے۔ انہوں نے 4تھے جنرل الیکشنز کروائے، جس کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو جو تھی وہ پاکستان کی پرائم منسٹر بن گئی۔ 2 سال بعد سیاسی عدم استحکام کی باعث 1990 میں غلام اسحاق نے اپنے پاورز کا استعمال کرتے ہوئے 58(2)B کا استعمال کرتے ہوئے حکومت کو ختم کیا بے نظیر کی، اور الیکشنز کروائے، جو پاکستان کے مجموعی طور پر 5ویں جنرل الیکشنز تھے، جس کے نتیجے میں نواز شریف جو ہے وہ جو تھے وہ پرائم منسٹر بنے۔ 1993 میں دوبارہ غلام اسحاق نے نواز شریف کی گورنمنٹ کو ختم کیا اور چھٹے الیکشنز کروائے، جس کے تحت بے نظیر بھٹو جو تھی وہ پاکستان کی پرائم منسٹر بنی، اور اسی سال فاروق احمد لغاری جو تھے وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بنے۔ 1997 میں فاروق احمد لغاری جو تھے انہوں نے دوبارہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ختم کیا اور پاکستان میں 7ویں جنرل الیکشنز کروائے۔
الیکشن کے نتیجے میں دوبارہ نواز شریف کی حکومت آ گئی. نواز شریف نے اپنے اس دور میں 1997 میں 13ویں ترمیم کے ذریعے سے صدر کے وہ اختیارات ختم کیے جس کے تحت وہ اسمبلی کو توڑ سکتا ہے. 1998 میں محمد رفیق تارڑ جو تھے وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بن گئے. 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے 1999 12 اکتوبر کو چوتھے مارشل لا کا نفاذ کر کے آئین کو وقتی طور کے لیے سسپینڈ کیا اور نواز شریف کو جو ہے وہ گرفتار کیا، اریسٹ کیا. اس کے بعد 2001 میں پرویز مشرف نے ریفرینڈم کے ذریعے خود کو پاکستان کا پریزیڈنٹ ڈکلیئر کیا. 2002 میں اس نے 8ویں الیکشنز کروائے جس کے نتیجے میں میر ظفر اللہ خان جمالی جو تھے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنے. 2004 میں 2 پرائم منسٹر بنے، چودھری شجاعت حسین بنے اور 2 مہینے بعد اس کو ہٹا کر شوکت عزیز کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنا دیا گیا. 2007 میں مشرف نے PCO جاری کیا اور ایک مرتبہ پھر آئین کو سسپینڈ کیا، پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر جاری کیا اور آئین کو دوبارہ سسپینڈ کیا. اس کے بعد 2008 میں پاکستان میں 9 جنرل الیکشنز ہوئے. 2008 میں مشرف نے ایز پریزیڈنٹ استعفیٰ بھی دیا اور اس کے بعد 8ویں الیکشنز کروائے گئے جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی اور یوسف رضا گیلانی پاکستان کے پرائم منسٹر بنے اور آصف علی زرداری پاکستان کے صدر بنے. یہاں پر میں صرف ایک بات کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ تھی، پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے جو 2008 سے 2013 تک تھی، اس میں جو بنیادی خصوصیت یہ تھی کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کو جو حکومت ملی وہ بہت ہی خراب حالت میں ملی، کیونکہ ظاہری بات ہے اس سے پہلے 2001 میں US کو سپورٹ کرنا اور 2007 میں مشرف کے دور میں جو لال مسجد کا واقعہ ہوا تھا اس سے پاکستان میں کافی لا اینڈ آرڈر جو سچویشن تھی وہ خراب ہو گئی تھی، تو جس وجہ سے پاکستان میں آئے روز دھماکے ہوتے تھے اور لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت بگڑا ہوا تھا. لیکن اس دور کی جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے وہ 2010 میں 18 امینڈمنٹ ہے. 18 امینڈمنٹ جو ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کی امینڈمنٹ ہوئی تھی جس میں پہلی بات تو یہ کہ ایگزیکٹو پاور جو پریزیڈنٹ کے تھے وہ PM کو ٹرانسفر کر دیے گئے. یعنی وہ جو 58(2)B کا قصہ تھا وہ جو ضیاء الحق نے پہلے اس کو ضیاء الحق لائے کہ پریزیڈنٹ کے اختیارات کو زیادہ کیا گیا، نواز شریف نے 13 امینڈمنٹ کے ذریعے اس کو ختم کیا، پھر مشرف نے دوبارہ اس کو انکلوڈ کیا، لیکن اس دفعہ صدر آصف علی زرداری نے وہ اختیارات جو ہے وہ پرائم منسٹر کے حوالے کر دیے. اس کے علاوہ پریزیڈنٹ کے جو جوڈیشل پاورز تھے کہ وہ جوڈیشل اپائنٹمنٹس کر سکتا تھا اس کو ریسٹرکٹ کیا گیا اور ایک جوڈیشل کمیٹی بنا دی گئی. اس سے پہلے صدر جو ہے صدر جو تھے وہ ججوں کی تقرری کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ سینٹر اور پروونس کے جو ریلیشن تھے اس کو ری آرگنائز کیا گیا، NWFP کو نام دیا گیا خیبر پختونخوا کا، اور اس کے علاوہ پروونشل اسمبلیز کو امپاور کیا گیا کہ وہ چیف منسٹر کو جو ہے اپنے لیے الیکٹ کر سکتے ہیں. بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں چیدہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں 18 امینڈمنٹ کے حوالے سے. تو 18 امینڈمنٹ جو ہے وہ بگیسٹ اچیومنٹ ہے اس دور میں. اس کے علاوہ 2013 میں 13 سے لے کر 2018 تک یہ PMLN کی حکومت رہی. 2013 میں 10th جنرل الیکشنز ہوئے جس کے نتیجے میں نواز شریف پاکستان کے پرائم منسٹر بنے اور ممنون حسین پریزیڈنٹ بنے. پچھلے اس کے حوالے سے میں ذرا عرض کروں کہ اس دور میں بھی اگرچہ تھوڑا سا ڈیموکریٹک دور تھا، بہتر دور تھا ڈیموکریسی کے حوالے سے پاکستان کی اوورال ہسٹری میں، لیکن اس میں بھی یوسف رضا گیلانی کو 2012 میں عدالت نے جو ہے توہین عدالت کیس میں نااہل قرار دیا تھا، جس کی وجہ سے جس کے بعد راجہ پرویز اشرف جو ہے پاکستان کے پرائم منسٹر بن گئے تھے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس عرصے میں بھی گورنمنٹ نے اپنے 5 سالہ ٹینیور جو پرائم منسٹر ہے انہوں نے پورا نہیں کیا تھا. یہاں پر بھی نواز شریف پرائم منسٹر بنے لیکن انہوں نے دوبارہ اپنی تیسری مرتبہ بھی اپنے ٹینور کو پورا نہیں کیا اور عدالت نے اس کو ڈسمس کیا، عدالت نے اس کو اس کے پوسٹ سے ہٹا دیا بیکاز آف پاناما کیس، اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی کو جو تھے وہ پاکستان کے PM بن گئے تھے اور پھر اس کے بعد اس کو بھی ہٹا دیا گیا تھا. 2018 میں 11th جنرل الیکشنز کیے گئے
جس کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت آئی. عمران خان پاکستان کے پرائم منسٹر بنے اور عارف علوی پاکستان کے پریزیڈنٹ بنے. بہرحال 2019 میں کووڈ-19 گلوبل پینڈیمک اسٹرک دا ورلڈ کہ ایک وبا آئی اور جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا, جس کی وجہ سے پوری دنیا بالخصوص پاکستان کے اکنامک حالات جو تھے وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں انفیکٹ. تو ابھی یہ جو ٹائم لائن ہم نے ڈسکس کیا اس کو ذرا ایک سلائیڈ میں دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکستان کے انڈیپینڈنس سے لے کر آج تک جو حکومتیں آئی ہیں ان کو ذرا دیکھیں. ابتدائی جو 11 سال ہیں ان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی آپ نے دیکھا کہ 7 پرائم منسٹر تبدیل ہوئے اور پہلے کانسٹیٹیوشن نے 9 سال لیے اور صرف 2 سال کے عرصے میں اس کو ایبروگیٹ کروایا گیا. تو یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, کوئی گورنمنٹ نہیں ہے, کوئی گورنمنٹ سٹرکچر نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. تو یہ 11 سال تو اس کو ایسے نکالیں. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ان ابتدائی 11 سالوں نے آئندہ 13 سالوں کو جنم دیا. ملٹری لیڈ گورنمنٹ ایرا, ایوب خان کے 11 سال اور پھر جنرل یحییٰ کے 2 سال. اور اس میں سب سے جو بری چیز تھی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوری اقدار جو ہیں, جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہے اس کا بیڑا غرق کر دیا گیا. اور سب سے بڑی بات کہ 1971 میں ایسٹ پاکستان جو ہے وہ ہم سے جدا ہوا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ الیکٹڈ گورنمنٹ آئی لیکن اس میں بھی 1971 سے لے کر 73 تک تو ماشاء اللہ ہی رہا. پاکستان میں جنرل جو ذوالفقار علی بھٹو تھے وہ سویلین چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے. پھر اس نے بھی اپنے 5 سال پورے نہیں کیے, 4 سال بعد الیکشنز کروائے. لیکن ایک بگسٹ اچیومنٹ جو اس دوران ہوئی وہ تھی 1973 کا کانسٹیٹیوشن. اس کے بعد آپ دیکھیں ملٹری لیڈ گورنمنٹ اگین 1977 ٹو 1988 ضیاء الحق کی حکومت ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ اس دور میں بھی کچھ چیزیں ہوئیں. وہ جو رشیا نے حملہ کیا افغانستان پر اور پھر اس سے جو ہم سپورٹ کیا ہم نے, امریکہ نے جو ہے اس میں انٹرونشن کی, تو اس سے پھر بعد میں بہت سارے مسائل پیدا ہوئے. جب ہم پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کو پڑھیں گے تو پھر اس میں ڈیٹیل سے ہم اس پر بحث کریں گے. دوبارہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے 5ویں نمبر پر آپ دیکھیں 1988 سے لے کر 1999 تک. لیکن ان 11 سالوں میں 4 گورنمنٹس تبدیل ہوئے. 2 سال بے نظیر بھٹو, پھر 3 سال نواز شریف, پھر 3 سال بے نظیر بھٹو اور پھر آخری 2 سال پھر نواز شریف. تو یہ کسی گورنمنٹ نے بھی اپنے 5 سال اپنے نہیں کیے. اس کے بعد آپ دیکھیں ملٹری لیڈ گورنمنٹ اگین پرویز مشرف کی گورنمنٹ 1999 سے لے کر 2008 تک. دوبارہ وہی بات کہ غلط فیصلے جن کا خمیازہ ہمیں آج تک بھگتنا پڑ رہا ہے. لال مسجد کا اٹیک اسپیشلی, اور اس کے علاوہ 2001 میں یو ایس کو سپورٹ کرنا اور امریکہ کو راستہ دینا, جس کی وجہ سے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ بہت بگڑ گئی. اگرچہ پاکستان میں اکانومی نے ترقی کی لیکن اس ترقی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس کے کوئی منصوبے بھی تھے, کچھ اچھی چیزیں بھی تھیں, لیکن بنیادی طور پر اس کی جو بیسک وجہ تھی وہ تھی یو ایس کا سپورٹ اور ڈالرز اور یو ایس ایڈ آیا یہاں پر, امریکی امداد آئی, جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بوسٹ اپ کر گئی. اور اس کے علاوہ 7ویں نمبر پر آپ دیکھیں الیکٹڈ گورنمنٹ ہے 2008 سے لے کر 2013 تک. میرے خیال میں ڈیموکریسی کے حوالے سے بیسٹ ہے, لیکن اس میں بھی گورنمنٹ نے اپنے 5 سال پورے نہیں کیے. یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دیا توہین عدالت کیس میں سپریم کورٹ نے. اور لیکن بگیسٹ اچیومنٹ اس کے حوالے سے میں نے بیان کیا کہ وہ 18ویں ترمیم ہے جو 2010 میں آئی. پھر اس کے بعد الیکٹڈ گورنمنٹ ہے 2013 سے لے کر 2018 تک, لیکن اگین یہاں پر بھی پرائم منسٹر نے اپنے 5 سال پورے نہیں کیے. اور ابھی جو گورنمنٹ چل رہی ہے 2018 سے لے کر اب 2022 تک ہم نے جانا ہے, تو ابھی دیکھتے ہیں یہ گورنمنٹ پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. بہرحال اس میں آگے دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. بہرحال یہ ہمارا ٹاپک تھا. سمرائز کرتے ہیں اپنے اس ٹاپک کو, کس طرح سمرائز کریں گے, اس کی سمری کیا ہے. سمری یہ ہے کہ جو ابھی ہم نے دیکھا, آپ نے اس میں دیکھا کہ اس میں 11 سال جو تھے پاکستان کی 73 ایئرز ہسٹری ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے پہلے 11 سال تو آپ بالکل نکال دیں پاکستان کی ہسٹری سے, کوئی خاص ڈیولپمنٹس نہیں ہوئی. باقی جو رہتے ہیں 62 ایئرز, اس میں آپ دیکھیں کہ 33 ایئرز تو ملٹری رول ہے. تقریباً 13 سال ایوب خان اور جنرل یحییٰ خان, پھر 11 سال ضیاء الحق اور پھر 9 سال جو ہے وہ پرویز مشرف نے حکومت کی. تو ملٹری رول جو ہے پاکستان میں 33 ایئرز ہے. باقی رہ گئے 29 سال. 29 سال ہمارا ڈیموکریٹک رجیم ہے.
مختلف حکومتیں آئیں لیکن کسی بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے اپنے 5 سالہ کا جو عرصہ ہے وہ پورا نہیں کیا. دوسری بات یہ کہ 3 کانسٹیٹیوشنز اس دور میں بنے، 1956 کا، 62 کا اور 73 کا، جس میں پہلے 2 جو تھے وہ ایبروگیٹ ہوئے اور آخری جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ 3 مرتبہ سسپینڈ ہوا. تو اس کو دیکھتے ہوئے، اس ڈسکشن کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ابھی تک جو ڈیموکریسی ہے وہ فیل ہو چکی ہے. پاکستان میں ڈیموکریسی کی فیلئر کی بہت ساری وجوہات ہیں جس پر میں علیحدہ سے ایک لیکچر ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ، لیکن بنیادی طور پر یہاں پر جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی کے فیلئر کی جو بنیادی وجوہات ہے اس میں کانسٹیٹیوشن اور پولیٹیکل آرڈر کا بریک ڈاؤن، پاکستان میں جو ہے پولیٹیکل نااہل پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز اور پولیٹیکل پروسیس، اس کے علاوہ ریپڈ ایکسپینشن آف ملٹری اور آرمی کا جو انٹرونشن ہے پالیٹکس میں، اور اس کا جو ریپڈ ایکسپینشن ہے بہت تیزی کے ساتھ وہ جو ہے وہ عمل دخل کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ آرمی کی حکومت، ملٹری رول اور اسپیشلی ملٹری ڈومینیٹڈ سول گورنمنٹس کہ بعض دفعہ گورنمنٹ پر ملٹری کا بہت ہی زیادہ اس کی ڈومیننسی ہوتی ہے. تو یہ کچھ وجوہات ہیں جو پاکستان کو ڈیموکریٹکلی سٹیبل ہونے نہیں دے رہی. تو اس پر انشاءاللہ علیحدہ ایک لیکچر ریکارڈ کرواؤں گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آخر میں ایک سوال تو اس میں نہیں ہے، ظاہری بات ہے اس میں میں نے کوئی ڈیٹیل میں بحث نہیں کی، صرف ایک ٹائم لائن کا ذکر کیا، لیکن اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے جو پہلی بار اس کو پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری سے وہ ناواقف ہے، تو ان کے لیے میں صرف ایک ایکٹیویٹی کے طور پر کہتا ہوں کہ پاکستان کے شروع سے لے کر آج تک جتنے بھی پرائم منسٹرز گزرے ہیں، جتنے بھی پریزیڈنٹ گزرے ہیں، ان کا جو ٹینور ہے کب سے کہاں تک، تو وہ لکھ ایک لسٹ بنائیں، پرائم منسٹر کا الگ بنائیں، پریزیڈنٹ کا الگ بنائیں، تو وہ آپ کو ان چیزوں کی سمجھنے میں آپ کی ہیلپ کرے گی. تو یہ آج کا لیکچر تھا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.